السلام علیکم سامعین، آج بات کرتے ہیں ہم جنس پرستی کے بارے میں۔ اپنی بچیوں کو ان کی سہیلیوں سے دوستی میں حد سے نہ گزرنے دیں، ان کے گھر رات گزارنے کی اجازت بالکل نہ دیں۔ اس قسم کے جملوں پر فوراً متنبہ ہو جائیں کہ میں تو اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں، میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح سہیلی کے حسن کی حد سے زیادہ تعریف پر بھی کان کھڑے کر لیں، حتیٰ کہ ان کی استانیوں کی ان میں غیر معمولی دلچسپی پر بھی شک کریں۔ کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں استانیوں نے اپنے اسٹوڈنٹس لڑکیوں کو ورغلا کر جنسی تعلق قائم کیا ہے۔ بالخصوص گرلز ہاسٹل میں یہ وبا بہت عام ہو چکی ہے۔ بات یونیورسٹیوں اور کالجز سے ہوتی ہوئی اب سکولز تک آ چکی ہے۔ بچیاں کون سا لٹریچر پڑھ رہی ہیں، ٹی وی، لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ پر کیا دیکھ رہی ہیں، اس پر نظر رکھیں۔ ایسے طریقے موجود ہیں کہ آپ بچوں کے لیپ ٹاپ اور موبائل کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھ سکیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان طریقوں کو ماہرین سے سیکھیں۔ ٹیکنالوجی میں بچوں سے ایک سٹیپ آگے رہنے کی کوشش کریں، لیکن بچوں کو ہرگز علم نہ ہو کہ ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ باڑ میں گیا انگریزوں کا پرائیویسی کا درس۔ یہ خبیث بچوں کو پرائیویسی کے بہانے والدین سے الگ کرتے ہیں، پھر اس پرائیویسی کے دوران ان کے ذہنوں میں اپنی کتابوں اور میڈیا کے ذریعے زہر انڈیلتے ہیں۔ ہم جنسیت کو ایک نارمل انسانی رویہ باور کرواتے ہیں۔ آج کل ہر دوسرے بیسٹ سیلر ناول میں الحاد اور ہم جنسیت کی تعلیم ہے۔ ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کوئی بھی مذہب اس قبیح فعل کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے ہم جنسیت سے اگلا پڑاؤ الحاد ہے۔ ہم جنس پرستی کفر نہیں، لیکن کفر کی طرف لے جانے والا راستہ اور شیطان کا ہتھیار ضرور ہے۔ اور میرے نزدیک ایک انقلابی تجویز یہ ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے کم عمری میں ان کی شادی کر کے ان پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتے تو کم از کم ان کے نکاح میں تاخیر نہ کریں۔ اپنے بچوں پر توجہ دیں، ان کی جان کی ہی نہیں بلکہ ان کے ایمان کی اور حیا کی بھی حفاظت کریں۔ دین اسلام کی روح سے جس طرح مرد کے ساتھ تعلقات گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، اسی طرح عورت کا عورت کے ساتھ غیر فطری ملاپ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرے تو وہ دونوں زناکار ہیں، عورت کے ساتھ شہوت پوری کرے تو وہ دونوں بھی زناکار ہیں۔ دوسرے موقع پر صرف عورتوں کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ عورتوں کی ہم جنسیت ان کی آپس کی زناکاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت پر فقہ میں کہا گیا ہے کہ اگر دو عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ شہوت کی تکمیل کرتی ہیں تو وہ دونوں زناکار ہیں اور لعنت کی مستحق ہیں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اس موذی لت سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بستر پر سونے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اس طرح سے ایک دوسرے کے جسم کی قربت کے مواقع میسر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسی طرح کی ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔